اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا قادر یا خبیر اخبرنی۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے تیزابیت، کہ تیزابیت کا فوری حل کیا، اس کا گھریلو علاج کیا ہے۔ آج اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی بات یہ کہ معدے میں تیزابیت ہوتی کیوں ہے اور کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ دیکھے گئے ہیں وہ ایسیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، برگر ہو گئے، ٹکا کباب ہو گئے، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، اس طرح کے سبزیاں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو کھٹی لسی یا دہی والی لسی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تیزابیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اچار وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو معدے میں تیزابیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ غذائیں ہم ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، پھر گیس بھی ہو جاتی ہے، ان کو معدہ ان کا جو ہے وہ اس میں ہوا سے بھر جاتی ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں بیچارے یہ لوگ۔ اور میں کہتا ہوں کہ معدہ ہی سب سے اہم عضو ہے، اور یہ ایک اس سے نہیں بنا، اس میں تینوں فیکٹر ہوتے ہیں، اس میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، اس میں عضلات بھی ہوتے ہیں، اس میں غدد بھی ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی اگر تحریک میں آ گیا، کسی چیز کی زیادتی ہو گئی تو وہ معدہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب مثال لے لیتے ہیں، اگر الکلائن بڑھ گیا، اعصابی خار بڑھ گئی ہے تو پھر کیا ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن معدے میں تیزابیت، گیس، جلن چھلن نہیں ہوگی۔ اگر ایسیڈیٹی بڑھے گی یعنی عضلات میں تحریک ہوگی تو پھر یہ مریض جو ہیں وہ تیزابیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کہتے ہیں جو معدے میں بڑی تیزابیت ہوتی ہے، سینے میں بڑی تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں جی، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو گیس ہوتی ہے، گیس دماغ کو چڑھ جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر قبض کے بھی جنہیں شکار ہو جاتے ہیں، ان کو قبض بھی بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو 2-2 3 دن، ایک ہفتہ تک پخانہ نہیں آتا۔ اب اس کا حل کیا کرنا چاہیے، کیا کریں جس سے یہ معدے کی تیزابیت ہماری ٹھیک ہو جائے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنی غذا کو چینج کر لیں، غذا اپنی گرم تر استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نسخے بھی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کی گیس بھی ختم ہوگی، اس سے تیزابیت بھی ختم ہوگی، اگر قبض ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہلدی جو ہے، ہلدی وہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، ملٹھی بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے، سونف بھی آپ نے 10 گرام لینے ہیں، اور رحمت خطائی آپ نے 30 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے رائی سرخ 10 گرام، گندک آملہ سار 10 گرام، اور شم ہنزل جو ہنزل کا گودا ہوتا ہے وہ بھی 10 گرام، اس کو آپ نے بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ صبح و شام استعمال کریں، پانی سے استعمال کر لیں، آپ کی مرضی ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر پانی سے استعمال کرنا ہے تو ہلکا نیم گرم پانی اس سے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور یہ اتنا بڑا نسخہ ہے، آپ اس کا وہ کر بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے کوئی روایتی نسخے نہیں ہوتے، کوئی فضول قسم کے نہیں نسخے ہوتے، ہماری بڑی ریسرچ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تحقیق کر کے آپ کو یہ نسخے آپ کی دہلیز تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے، نہ جانے آپ کیوں ہماری اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف ہم اتنا ہی تو آپ سے کہتے ہیں کہ یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اچھے اچھے کمنٹ کریں۔ تو دوست آپ بڑی کنجوسی کا وہ کرتے ہیں، تو کنجوسی نہ کریں یار، آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے یار ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ کوئی گناہ کا کام تو ہم نہیں کر رہے. میں کون سا آپ کو گانے سنا رہا ہوں یا آپ کو غلط قسم کی باتیں سمجھا رہا ہوں یا غلط گائیڈ کر رہا ہوں. یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بھلے کے لیے باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ٹھیک ہے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین.